آج ہم اپنے اندر نظر ڈالیں اور نظر ڈال کر دیکھیں کہ میں نے آخر دین کے لیے کن کن مشقتوں کا سامنا کیا ہے، آخر میں نے اپنے اس دین اسلام کے لیے کتنی مشقت اور تکلیف برداشت کی ہے۔ ہم دیکھیں اپنے اندر نظر ڈال کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے جانا تو لیکن ہم سمجھ نہ سکے، ہم نے اس کلمے کو پڑھا تو ہے لیکن اس کلمے کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے۔ اس ایمان کے لیے، اس کلمے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی ہستی، اپنی جانیں فنا کر دی، جانیں وار دی، لیکن آج ہم دیکھیں کہ آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ظلم و ستم ہوا ہے اس ایمان کے لیے، بہت ہی زیادہ ستایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مال کے لالچ دیے گئے، آگ کے تندوروں میں ڈال دیا گیا، لیکن ان کے ایمان اتنے ہی زیادہ مضبوط تھے، ان کے حوصلے اتنے ہی مضبوط تھے۔ درد کی یہ جب داستانیں سامنے آتی ہے تو مجھے فرعون کا ظلم اور ستم یاد آتا ہے۔ اس کی جو خادمہ تھی، اس کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ اب جب وہ کنگھی گری نا تو اس نے بسم اللہ کہہ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی کے کان کھل گئے کہ تو نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں نے اپنے خدا کا نام لے کر اٹھائی ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ خدا تو میرا باپ ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا باپ اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ اس نے جا کر یہ بات اپنے باپ کو بتا دی ہے۔ فرعون نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا تو نے موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آ گئی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں موسیٰ کو نبی اور اللہ کو خدا مانتی ہوں۔ فرعون نے کہا اپنی بات سے پھر جا، نہیں تو میں تجھے تکلیفیں دوں گا، اذیتیں پہنچاؤں گا۔ اس نے کہا فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ فرعون نے اپنے خادم جو تھے نا، اس کے خدمت کرنے والے، اسے حکم دیا کہ اس کو زنجیروں میں جکڑو اور اسے قید خانے میں ڈال دو۔ اور ایسا ہی کہ جب وہ قید خانے میں گئی تو اس نے اللہ کی بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، تجھ سے محبت رکھتی ہوں اور میں ہی قید خانے میں ہوں، یہ کیسا امتحان ہے۔ تو اللہ کے غیب سے آواز آئی، اے میری فرم بردار بندی، یہ امتحان سے بہت سارے لوگ گزرے۔ ہم نے آدم کو امتحان میں ڈالا، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی اور طوفان کے امتحان میں ڈالا، ہم نے یوسف کو قید خانے میں ڈالا۔ یہ امتحان ہے، آج تیرا بھی امتحان ہے۔ جب یہ سنی تو دل کی محبت بڑھ گئی۔ فرعون نے اگلے دن اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، تو باز آ جا، اگر تو باز آ گئی تو میں تجھے خوب ساری مال اور دولت عطا کروں گا اور تیری عزت بھی بڑھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ تیری دی ہوئی عزت جھوٹی ہے، تیری دی ہوئی عزت جھوٹی ہے۔ عزت تو وہ ہوتی ہے نا جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اسے مل گئی، اس نے غیب کی آواز کو سنا ہے۔ فرعون نے کہا باز آ جا، نہیں تو میں تیرے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تیری آنکھیں نکال لوں گا۔ اس نے کہا یہ ہاتھ میری اسی لائق ہیں کیونکہ انہوں نے تیرے جیسے انسانوں کی خدمت کی ہے، یہ کٹنے کے ہی لائق ہیں۔ فرعون نے کہا اپنے خادموں سے کہ اس کے ہاتھ اور پیروں میں نا کیلے گاڑ دو اور اس کے بدن کے اوپر آگ کے انگارے رکھ دو۔ ایسا ہی کیا، اس کے ہاتھ پاؤں میں کیلے گاڑ دیے گئے۔ یہ جب ہمارے لیے کہنا سننا بڑا آسان ہے، لیکن اگر کسی کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا تب اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں کیلے گاڑ دی گئی۔ جب دیکھا فرعون نے کہ اس پہ میرا بس چل نہیں رہا ہے تو اس نے اس کے دودھ پیتے بچے کو بلایا اور کہا باز آ جا، نہیں تو میں تیرے اس بچے کو آگ کے تندور میں پھینک دوں گا۔ اس نے کہا فرعون تجھے جو کرنا تھا تو کر چکا، اور تجھے جو کرنا ہے تو میرے ساتھ کر لے۔ فرعون یہ سوچ کے غصے میں آ گیا اور اس کے معصوم دودھ پیتے بچے کو اس نے آگ کے تندور میں ڈال دیا۔ ماں تھی جب یہ دیکھا تو تڑپ اٹھی، بے چین ہو اٹھی، اپنی تو ہر تکلیف وہ اب تک برداشت کر رہی تھی، لیکن جب دودھ پیتے معصوم بچے کو تندور میں دیکھا تو تڑپ اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو آگ میں سے بولنے کی گویائی عطا کی، اور وہ بچہ کہتا ہے امی جان اپنے ایمان میں ڈٹے رہنا، مضبوط رہنا، بس یہ کچھ ہی دیر کے ہمارے اوپر ظلم و ستم ہے، دیکھو جنت ہمارے اشتیاق میں ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور کہا کہ ہم دونوں وہاں پر ملیں گے امی جان۔
یہ سن کے صبر آ گئی. اس نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی آنکھوں کے سامنے آسمان کے پردے ہٹا دیے اور اس نے اس جنت کا دیدار کیا اور فرعون نے اٹھا کر اس کو بھی آگ کے تندور میں پھینک دیا. یہ آج ہمیں کوئی قصے کہانی لگتے ہیں لیکن یہ در حقیقت ہے. اسلام کے لیے ان لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. اسلام کے لیے مر مٹے وہ لوگ, اور کسی چیز کے لیے مر مٹنا کیا ہوتا ہے یہ ان سے سیکھے. میں تو دیکھوں ذرا کہ میں نے آج کتنی تکلیف اور مشقتیں, آج انسان نے اپنی اولاد کے لیے مشقتیں اٹھائیں, گھر بنانے کے لیے مشقتیں اٹھائیں, اپنی دنیا کی زندگی بہتر بنانے کے لیے وہ ساری مشقتوں سے گزر گیا. لیکن کاش ہم یہ بھی فکر کر لیتے کہ مجھے آخرت میرے سامنے, ہم آخرت کے لیے بھی کبھی کوئی مشقت اٹھا لیتے. اور کیا مشقت ہے؟ فجر کی نماز میں اٹھ کر نماز پڑھنا یہ مشقت ہے. اللہ کے حکم پر زندگی گزارنا کیا یہ مشقت ہے. اللہ کے رسول کے طریقے پہ زندگی گزارنا کیا یہ مشقت ہے. اگر یہ مشقت ہے تو یاد رکھو تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ نے مشقتوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے. اور وہ ظالم تو ایسا تھا کہ اس نے اپنی بیوی تک کو نہ چھوڑا. فرعون کی بیوی بھی اسلام کو لے کر آئی اور میرے اللہ نے دکھایا کہ دیکھ تو خدا کہلواتا ہے لیکن تیرے گھر کے لوگوں کا حال یہ ہے, تیری خود کی بیوی کا حال یہ ہے.